بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نظم کے پہلے بند میں اقبال نے ہمیں ایک روحانی سفر کے ذریعے سلسلہ نبوت و رسالت کی سیر کرواتے ہوئے اس کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہے، اور ہماری روح اور جسم کا تعلق مدینے کی سرزمین سے جوڑ کر یہاں اپنی اپنی زندگیوں میں عقیدے اور نظریات کی اصلاح کر کے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ اس راستے کا ہر سنگ میل ہمیں منزل کا نشان دکھاتا ہے اور سفر کی آسانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے قلب و نظر کی اس روحانی زندگی سے لوٹ کر جب دنیا کی عملی زندگی پر نظر دوڑائی تو کیا دیکھا کہ مادی دنیا کی موجودہ بزم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے انحراف کر چکی ہے، اور چشمہ آفتاب سے بہنے والی نور ہدایت کی ندیوں سے منہ موڑ کر مفاد پرست لوگوں نے اس مجلس میں قبل مسیح دور کے چند مفکرین اور فلسفیوں سے ہدایت کرنے کو سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کا اصول بنا کر اپنی دنیا کی خاطر تمام انسانوں کی منزل کو کھوٹا کر دیا ہے، حتیٰ کہ امت مسلمہ بھی تہذیب جدید کے بت گھڑے بیٹھی ہے، اور ان نوبارد بتوں کو توڑنے کے لیے غزنوی جیسا کوئی توحید پرست ابھی تلک پیدا نہیں ہوا۔ عربی ذاکرین مشاہدات حق سے محروم ہیں اور عجمی مفکرین افکار ذات سے خالی ہیں۔ حق و باطل کا معرکہ تو جاری ہے، مگر حجازی قافلے کی عوام حسینی قیادت سے محروم ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کی عقل، دل اور نگاہ سے عشق الہی رخصت ہو گیا ہے۔ دین اور شریعت خالی خولی تصورات کا بت خانہ بن گئے ہیں، جبکہ وہ خدا کا عشق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدق کی سیڑھی کے ذریعے خلیل اللہ کے رتبے پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ اللہ کا عشق ہی ہے جو صبر کا دامن تھام کر امام حسین کو جنت کے جوانوں کا عالی مقام بنا دیتا ہے۔ المختصر، وہ رب کا عشق ہی ہے جو غزوہ بدر شروع کر کے غزوہ حنین تک وجود کے فیصلہ کن مارکے سر کروا دیتا ہے اور دنیا کو عدل و انصاف سے ہمکنار کرا دیتا ہے۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہیں میرے واردات۔ کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ السلام علیکم اقبال کے شاہینوں اور شدائیوں، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ اقبال کے قدردان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر شعر کی تشریح پہنچ جائے۔ ہم آپ کے کمنٹس کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہیں میرے واردات۔ میں یہ بات کسے بتاؤں کہ زندگی دینے والی شراب میرے لیے زہر قاتل ہے۔ موجودات کی یہ دنیا میرے جدید احوال کے مقابلے میں پرانی ہے۔ پہلے بند کے آخری شعر میں جو فرمایا ہے کہ آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، اس حکم کی تعمیل میں دوسرے بند کے پہلے شعر میں علامہ صاحب نے مدینے کی دہلیز پر پہنچ کر در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مستقل ڈیرا ڈال دیا، اور اب اس بند نمبر 2 میں انتہائی کرب و الم کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ کر
امت مسلمہ کے لیے اپنے دل کی تڑپ کھل کر بیان کی ہے۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات۔ پہلے بند میں آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کے مقامات، یعنی فلسطین جو علامت ہے توریت اور انجیل کے اترنے کی، اور مدینہ جو علامت ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کی، اس پورے خطے میں آنے والے انبیاء و رسل پر نازل ہونے والے صحیفوں سے قلب و نظر کی زندگی میں روحانی اکتساب فیض پانے کے بعد دنیا کی موجودہ مادی زندگی کی طرف لوٹ کر جب اسے آسمانی ہدایت کے ترازو میں تولا اور روح وحی کی کسوٹی پر جانچا، تو پتہ چلا کہ یہود نے ایک منظم سازش کے ذریعے اس دنیا کا رخ ہر طرح کی آسمانی وحی سے موڑ کر نفسانی اور حیوانی تقاضاؤں پر مشتمل انسانوں کے بنائے ہوئے افکار و نظریات سے جوڑ دیا ہے۔ یوں تمام انسانوں کو شرف انسانیت سے محروم کر کے انہیں جسمانی خواہشات کی تکمیل اور جنسی ہوس کی تعمیل میں لگا کر ان سے ایمان کا جوہر چھین لیا گیا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہر کسی نے قبل مسیح کے فلاسفہ کے کہنہ افکار پر مشتمل فرسودہ یونانی نظریات کو جدید اور سچ مان لیا ہے، اور اس کے مد مقابل جدید اسلامی فکر کو کہنہ اور جھوٹ سمجھ کر رد کر دیا ہے۔ یہ جادو اس قدر سر پر چڑھ کر بول رہا ہے کہ امت مسلمہ بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ مستند جدید اور جید نظریات کو چھوڑ کر قبل مسیح کے زمانے کے افکار کو نئی پیکنگ میں ڈال کر دنیا کو زبردستی اس ڈگر پر چلانے کے جبر اور بے بسی نے زندگی کے جام کو میرے لیے زہر قاتل بنا دیا ہے، اور اب میں جینے کی بجائے ہر پل مرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ انتہائی ترقی یافتہ بزم کائنات، جس میں انسان اپنے نظریات، تحقیق، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت بام عروج تک پہنچ گیا ہے، اس جدید دور کو پرانا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور علامہ صاحب کے وہ کون سے قلبی واردات یا احوال ہیں جنہیں وہ نیا کہہ رہے ہیں، اور دنیا سے اتنا بیزار ہو گئے ہیں کہ یہاں کی زندگی کو وہ زہر پینے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ انسان کی سوچ اور فکر کا دین و مذہب سے یو ٹرن یا انحراف 2-4 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس تبدیلی کے پس منظر میں یہودیوں کی ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی کئی صدیوں کی انتھک محنت شامل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے چند دریچوں میں جھانکنا پڑے گا۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہودیوں اور عیسائیوں کی شدید دشمنی تھی۔ چونکہ عیسائی کثیر تعداد میں تھے اور یہودی قلیل، اس لیے عیسائیوں نے یہودیوں کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اسلام کا سورج جب اپنی فتوحات سے دنیا کے افق پر طلوع ہو گیا تو یہودیوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ عیسائیوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا صرف مسلمان حکمرانوں کے تعاون سے ہی مل سکتا ہے۔ چنانچہ یہود نے ایک پالیسی بنائی کہ اب ہر اس معاملے میں مسلمانوں سے تعاون کیا جائے گا جس سے یہودیوں کا فائدہ ہو۔ اس تعاون کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے دینی اور مذہبی غیرت کے جذبات کو استعمال کیا۔ 8ویں صدی کے آغاز میں اسپین کے صوبے سیوطا کے یہودی گورنر کونٹ جولین نے افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر سے اندلس کے بادشاہ راڈرک کے خلاف یہ شکایت کی کہ اس کی بیٹی فلورنڈا کو بادشاہ نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور یہ درخواست کی کہ اس کی بیٹی کو بازیاب کروا کر بادشاہ کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس درخواست پر مسلمانوں نے الاندلس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خلافت میں افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کے دور میں طارق بن زیاد کی کمان میں
سن 711 عیسوی میں حملہ کیا اور تقریباً 5 سے 7 سال کے عرصے میں پورے اسپین کو فتح کر لیا۔ چونکہ اسپین میں عیسائیوں نے پوپ کے زیر اثر یہودیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، چنانچہ تنگ آئے ہوئے یہودیوں نے مسلمانوں کے اسپین میں آنے سے بہت خوشی منائی اور ان کی افواج کو اندرونی رازوں اور راستوں کی تفصیلات بتائیں، جس سے مسلمانوں کی اسپین پر فتح کم وقت میں ممکن ہوئی۔ اس تعاون کی وجہ سے یہودی مسلمانوں کے چہیتے اور نور نظر بن گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے بہت سی مراعات حاصل کیں اور اس دوران اپنے ڈایاسپورا کے دور میں انہیں خود کو دوبارہ منظم کرنے کا موقع ملا۔ یہودیوں کا یہ ڈایاسپورا سن 70 عیسوی میں یروشلم پر ٹائٹس رومی کے حملے سے شروع ہوا تھا، جس میں ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا گیا تھا اور یہودیوں کو ملک بدر کر کے ان پر یروشلم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ یہ بند دروازے بھی یہودیوں پر اس وقت کھلے جب اسلامی افواج نے عیسائیوں کے زیر تسلط یروشلم کا محاصرہ کیا۔ کئی ہفتوں کے محاصرے کے بعد پوپ نے مسلمانوں سے کہا کہ ہماری کتاب کے مطابق اس شہر کو ایک فقیر بادشاہ ہی فتح کر سکتا ہے۔ تو یہاں موجود سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور انہیں وہاں آنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ان کی درویشی کو دیکھ کر عیسائیوں نے بیت المقدس کے دروازے از خود کھول دیے اور ایک معاہدے کے ذریعے سن 573 عیسوی میں یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر یہودیوں نے درخواست کی کہ چونکہ یہاں ان کے مقدس مقامات ہیں، اس لیے اس شہر کو ان کے لیے بھی کھول دیا جائے۔ یہودیوں کو زیارت کی غرض سے یہاں آنے کی اجازت تو ملی، لیکن عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ اس ملک میں یہود کو جائیداد خریدنے، کرائے کے مکانوں میں رہنے اور کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس شرط کی پاسداری مسلمانوں نے اپنے دور خلافت کے خاتمے تک کی، مگر جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو یہودیوں نے عیسائیوں کا غلبہ دیکھ کر ان سے تعاون کر کے مراعات حاصل کرنے کی پالیسی کو اپنا لیا۔ جب یروشلم پر عیسائی انگریزوں کا قبضہ ہوا تو یہودیوں نے برطانیہ سے 1917 عیسوی میں اعلان بالفور کے ذریعے یہاں آباد ہونے، جائیداد بنانے اور کاروبار کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ 1948 میں انہوں نے اسرائیل کے نام سے ایک چھوٹی سی ریاست بنائی جو اب فلسطین کے اکثر علاقے پر قابض ہو چکی ہے۔ ادھر اسپین میں جب اسلامی حکومت زوال کا شکار ہونے لگی تو یہودیوں نے عیسائیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور انسانی حریت، آزادی، اظہار رائے اور آزادی عمل کے اسلامی اصولوں میں مادر پدر آزادی کا تصور داخل کر دیا۔ آزادی عمل کے تصور میں ہر بند سے آزاد ہو کر من مانیاں کرنے کا درس دے دیا اور معیشت میں سود اور جوئے کو فروغ دینے کا سبق دیا، اور ان کی مثبت سوچ کا رخ موڑنے کے لیے عیسائیوں میں پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد ڈال کر کیتھولک فرقے کو کامیابی سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے نوجوانوں کو دین و مذہب سے متنفر کر دیا۔ ان کے جدید تصورات کی فکری بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے 400 قبل مسیح کے یونانی فلاسفہ ارسطو، سقراط، افلاطون، پروٹاگورس اور فیثاغورس وغیرہ کے نظریات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا گیا، جس فلسفے کو اس کے 400 سال بعد فلسطین کی وحی کے ماخذ توریت اور انجیل نے مسترد کر دیا تھا، اور 1000 سال کے بعد مکہ و مدینہ کی وحی کے ماخذ قرآن حکیم نے عقلی بنیادوں پر رد کر دیا تھا، انہی متروک اور فرسودہ نظریات کو دوبارہ ہیومنزم کے نام سے ایک نیا جامہ پہنا کر عام کیا گیا۔ ہیومنزم کا ترجمہ عام طور پر انسانیت کیا جاتا ہے، جو بظاہر بہت پرکشش لفظ ہے،
لیکن جبکہ یورپی فکر کی اصطلاح میں لفظ انسانیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ نظریہ ہیومنزم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان ہی ہر چیز کا محور ہے۔ مین از دا میئر آف آل تھنگس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب کی تعلیمات کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے اور انسانوں کو اپنے تمام معاملات کثرت رائے سے حل کرنے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہر طرح کی الہامی رہنمائی کی نفی کی گئی اور اجتماعی معاملات کے مسائل کا حل خالص انسانی سوچ سے تلاش کرنے کا اصول اپنایا گیا۔ انہوں نے انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ کر سیکولرزم کی سوچ کو پروان چڑھایا اور سیاست و حکومت، معیشت اور معاشرت کو انسانوں کا اجتماعی معاملہ قرار دے کر اکثریت کی رائے سے اپنے فیصلے کرنے کے لیے مادر پدر آزاد جمہوریت کا تعارف کروایا اور خدا کو مرد و زن کے معاشرتی حقوق، بازار کے کاروبار، بینکوں کی ٹرانزیکشنز، عدالتوں کے انصاف، حکومتوں کے احکامات، اسمبلیوں کی قانون سازی وغیرہ جیسے اہم اجتماعی معاملات سے بے دخل کر کے گھر، مسجد، مندر اور گرجے تک محدود کر دیا۔ چنانچہ عیسائیوں نے الہامی رہنمائی کو نہ صرف پس پشت ڈال دیا بلکہ مادر پدر آزاد انسانی فکر پر معاشرتی بنیادوں کو دوبارہ استوار کیا۔ اس نظریے میں انفرادی حیثیت سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے کی مہم چلائی گئی۔ اس سلسلے میں سائنسی لحاظ سے انسان کی نظریں خدا کے مبہم تصور سے ہٹا کر ٹھوس کائنات پر مرکوز کر دی گئیں۔ آخرت کو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کہہ کر دنیا کی ترقی پر توجہ دی جانے لگی اور روح کا سائنس سے ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر اسے رد کر کے انسانی جسم کو مرکز نگاہ بنا کر اس کے تمام اچھے یا برے تقاضوں کی تکمیل اور خواہشات کی تعمیل کو جائز قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس نظریہ ہیومنزم میں انسانی سوچ کو ہی حتمی سچ مانا گیا، اس لیے اس کا کسی ایک تھیوری پر متفق ہونا ناممکن تھا۔ ایک دور میں ایک نظریہ اور اسی دور میں کوئی دوسرا نظریہ سچ اور قابل عمل مانا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اصول یہ قرار پایا کہ جس دور میں جو بھی شخص الہامی تعلیم کے حوالے دیے بغیر کسی بھی نظریے کو اہل علم و دانش کے سامنے علمی، سائنسی اور منطقی طور پر ثابت کر دے تو اسے صحیح مانا جائے گا اور اس کی بنیاد پر اجتماعی نظام زندگی ترتیب دیا جائے گا۔ یہ ہیں نام نہاد جدید فکر کے وہ بنیادی تصورات جن کی اصل بنیاد 2400 سال پرانی ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے اس کو کہنا ہے بزم کائنات کہا ہے۔ انسانوں کو آزاد فکر کی نازک کشتی کا سوار بنا کر جب آسمانی ہدایت سے نابلد کر کے وقت کے طوفانی سمندر میں رواں کیا گیا تو یہ کشتی ایسے چلی کہ مادر پدر آزاد انسانی نظریات کا ایک سے بڑھ کر ایک طوفان آ گیا۔ چارلس ڈارون نظریہ ارتقاء لے کر میدان میں اترا، جس نے عوام کو یہ سجھا دیا کہ زندگی از خود ایک مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر کر اس مقام پر پہنچی ہے اور انسان بھی اتفاقاً محض اسی ارتقاء کے نتیجے میں معرض وجود میں آ گیا ہے۔ یہ تو فطرت کی طاقتیں ہیں جو خود بخود ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہیں اور انسان کا عقل، ضمیر، محبت و نفرت، احساسات و جذبات سب کچھ محض اتفاقات کے نتائج ہیں، جبکہ مذہب، اخلاق، علم، ہنر، فلسفہ، سیاست سب کے سب انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ اقلیت زدہ انسانوں نے اس تشریح کو دل و جان سے قبول کر کے شرف انسانیت سے استعفیٰ دے دیا اور خود کو ایک ارتقاء یافتہ جانور کی حیثیت سے پہچاننا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سیگمنٹ فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ انسان کی پیدائش سے اس کی موت تک صرف اور صرف جنسی تعلقات کا جذبہ ہی
اس کے تمام اعمال کا محرک ہے، لیکن بیچارہ انسان رسم و رواج کی ہتھ کڑیوں اور مذہب و اخلاق کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہونے کی وجہ سے ساری زندگی احساس سے محرومی اور جنسی تشنگی میں گزار دیتا ہے، جو اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نظریے کو بھی عوامی قبولیت ملی اور اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اور یورپ میں نیچرزم اور نوڈزم کے نام سے کئی نئے مذاہب بن گئے، اور جنسی تعلقات کی ہر قسم کو جائز مانا جانے لگا۔ اس کے بعد کارل مارکس نے سوشلزم کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق اس دنیا میں خدا اور روح کا کوئی وجود نہیں ہے اور کائنات ایک مادی حقیقت ہے، اور یہی مادہ ارتقاء کرتے کرتے خود بخود انسان بننے تک پہنچ گیا ہے۔ انسانی مرحلے پر پہنچ کر ارتقاء نے انسانی سماج کے اقتصادی یا معاشی ارتقاء کی صورت اختیار کی ہے۔ انسان مادے کی تخلیق شدہ ایک کل ہے، جسے روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک مساویانہ معاشی نظام میں ہی انسان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ نظریہ بھی قبول عام ہوا اور دنیا کی 1/4 آبادی پر آج بھی قائم ہے، لیکن اس کے سامنے یورپ کا سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام آ کھڑا ہوا اور دولت اور طاقت کے بلبوتے پر اس سے جیت گیا۔ سیاسی نظام میں میکاولی کا نام خوب چمکا، جس نے قومیت اور وطنیت کو ایک فلسفے کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ ریاست کی حفاظت کے لیے ایک قوم کا ہونا ضروری ہے، جو رنگ، نسل، علاقے، زبان، تہذیب وغیرہ کی بنیاد پر بن سکتی ہے۔ یہ قوم ایک مقدس تصور کی حامل ہے، اور اس قوم کے افراد کا مرنا جینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا قومیت اور وطنیت کے تصور کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا نظام تعلیم، نظام اخلاق، نظام قانون، نظام سیاست، نظام معیشت اور دستور وغیرہ اسی قومیت اور وطنیت کے تصور کی ضروریات کے تحت تشکیل پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دین، مذہب اور اخلاق قومیت اور وطنیت کے ماتحت بن کر رہیں، اور ریاست کے مفاد میں حکمران کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ دغا، مکر، فریب، جھوٹ جتنا چاہے بول لے اور ظلم جتنا چاہے کرے۔ یہ نظریہ وطنیت آج کی ریاستوں کے سرکاری مذہب کا درجہ اختیار کر چکا ہے، جس کی نماز قومی ترانہ ہے، جس کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اور قومی پرچم کعبہ ہے جسے سلامی دی جاتی ہے، اور وطن کی مٹی کو تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں نیشنل اسٹیٹس کے تصور پر انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر حکومت و سیاست سے کاٹ کر علاقائیت، لسانیت، رنگ اور نسل کی بنیاد پر نئے فرقے بنا کر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کر آزاد رہنے کا درس دیا۔ پاسپورٹ اور ویزا کا اجرا کروا کے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان ممالک میں داخلہ محدود کر دیا۔ اپنے وطن سے محبت اور اس کے مفاد کے لیے دوسروں کا استحصال جائز قرار دے دی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مروجہ نظریات 2400 سال پرانے ہیں، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس سوچ کا حامل اور علمبردار ہوں، جو عام انسانوں کی سوچ کی معراج پر پہنچنے کے بعد تاریخ کے روشن دور میں پروان چڑھی اور کامیابی سے ہمکنار ہو کر قابل عمل ثابت ہوئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہاں میری بات سننے کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ میں کس سے کہوں کہ اصل اہمیت اللہ کی ہے، نہ کہ کائنات کی جو خود مخلوق ہے۔ انسان کا اصل وجود تو روحانی ہے جسے دوام ہے، نہ کہ جسمانی وجود جو فنا کی زد میں ہے۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والی اور باقی رہنے والی ہے، نہ کہ یہ زندگی جو فانی اور چند روزہ ہے۔ اس دور میں قبل مسیح پرانے نظریات کو لا کر مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے، جن کی پیدا کی ہوئی گھٹن سے زندگانی بخشنے والا یہ جام حیات میرے لیے زہر قاتل ہے۔
لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ اس کائنات کا وہ نیا پن جو نبوت نے دیا تھا اب ختم ہو چکا ہے، اور یہ دوبارہ اپنی فرسودہ جاہلیت کی ڈگر پر چل نکلی ہے، جس میں پھر خالق کا انکار ہے، جس میں مادہ پرستی ہے، نفس پرستی ہے، جس میں مادر پدر آزادی ہے، جس میں فکر بھی آزاد ہے، آزادی رائے بھی ہے، چاہے رسولوں کے کارٹون بناؤ، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاؤ۔ آزادی جنسیات کو مقدس قرار دے دیا گیا ہے، سود کے ذریعے لوٹ مار کی جا رہی ہے، اور کہیں جوئے سے لوگوں کی جیبوں کو خالی کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے کہیں وطن کو خدا بنا دیا گیا ہے، اور کہیں جمہوریت کو دیوتا بنا دیا گیا ہے۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ بات آپ کے سوا کس سے کہوں، کیونکہ اس بات کو آپ کے علاوہ نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے، اور میں یہ بات سوچ سوچ کر قریب المرگ ہو گیا ہوں۔ اب اس بوسیدہ اور سڑے ہوئے بدبودار ماحول کی گھٹن کی وجہ سے میرا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور یہ جام زندگی مجھے زہر کی طرح پینا پڑ رہا ہے، جو مجھے رفتہ رفتہ موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات۔ اقبال کی نظر میں زندگی کی شراب زہر میں بدل جانے کی دوسری بڑی وجہ امت مسلمہ میں ہونے والا وہ زوال اور ابتری ہے، جسے اگلے 3 اشعار میں بیان فرمایا ہے کہ یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ہونے کے باوجود بزم کائنات پر فرسودہ نظریات مسلط کرنے والے لوگوں کے جال میں پھنس گئی ہے، جس سے توحید عملی کی بنیادیں منہدم ہو کر رہ گئی ہیں، اور اس امت کے اکابرین اس جنجال سے نکلنے کی کسی کوشش کا حصہ بننے سے قاصر ہیں۔ کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب زندگی کے اس مارکے میں کوئی محمود غزنوی جیسا بت شکن بتوں کو توڑنے کے لیے موجود نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے تراشے ہوئے بت بذات خود منتظر ہیں کہ کوئی غزنوی آئے اور انہیں پاش پاش کرتے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے ایک عجیب و غریب صورتحال کی طرف متوجہ کر کے بتایا ہے کہ وہ مسلمان جو بت شکنی کے لیے پہچانے جاتے تھے، اور ان کا ایک بادشاہ محمود غزنوی جو بت شکنی کی علامت بن چکا تھا، جس نے سومنات کے مندر پر پائے بپائے حملے کر کے سرزمین ہند کو بتوں سے پاک کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا، وہ تو چلا گیا، لیکن بعد میں اسی مذہب کے پیروکاروں نے اپنی پوجا پاٹ کے لیے جدید بت گھڑ کر رکھ لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی پیروی کرنے والوں نے بت شکنی کی روایت کو چھوڑ کر بت گری اور بت پرستی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ امتی تو بت پرستی میں ملوث ہو کر آرام سے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے تراشے ہوئے بتوں میں یہ بے چینی پھیل گئی ہے کہ ہمیں اس دین اسلام کے ماننے والوں نے کیوں اپنا معبود بنا لیا ہے، جن کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے، اور اس کی امت نے دنیا سے ہمارا صفایا کر دیا تھا اور توحید کا درس دیا تھا۔ اب یہ بت بھی شرمسار ہو کر ایک عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ کاش کوئی غزنوی آ جائے جو ہمیں مسلمانوں کے درمیان سے نکال کر انہیں توحید اور خدا پرستی کا درس دے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے کہا ہے کہ پہلے مسلمان حکمرانوں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی غیر مسلم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرے، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ اہل حرم یعنی مسلمانوں نے خود اپنے ہاں بھی کئی بت لا کر رکھ لیے ہیں اور ان کی پرستش کر رہے ہیں، اور ساری امت میں کوئی بھی محمود غزنوی جیسا حکمران پیدا نہیں ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں موجود بتوں کا خاتمہ کرے۔ مجازاً اس شعر میں
علامہ صاحب نے مسلمان حکمرانوں کو مخاطب کر کے جھنجھوڑا ہے کہ محمود غزنوی بھی ایک حکمران تھا جس نے 17 بار حملے کر کے سومنات کے بتوں کو خاک میں ملا کر اللہ کی توحید کو سر بلند کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر کے اعلان جہاد کرو، لیکن تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ جو بت اسلام میں در آئے ہیں ان کے بارے میں اپنے ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے واضح کرو کہ ان کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات مسلمانوں کو بتا دو کہ آج تمہیں لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کے بتوں سے واسطہ نہیں پڑے گا کہ جنہیں توڑنا تم اپنے لیے ایمان توحید کی طاقت سمجھو۔ یہ دور آپ کے ساقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا جو تمہیں اللہ سے عشق کی شراب کا جام پلاتے تھے۔ آج کا ساقی چالاک یہودی ہے جو اپنی بنائی ہوئی شراب UNO، IMF اور ورلڈ بینک کے شراب خانے میں رکھ کر بیٹھا ہے۔ یاد کرو، تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارا شرک اب ظاہری بت پرستی نہیں ہے بلکہ تمہارا اصل فتنہ مال ہے۔ یہودی ساقی نے مال دے کر الطاف اور مہربانی کرنی ہے، اور اس نے مال روک کر یا چھین کر ظلم کرنا ہے۔ مال کے ذریعے دنیا کو غلام بنانے کے لیے اس نے وہ حالات پیدا کیے ہیں کہ مسلمان بھی اپنے کعبے کے علاوہ دوسرا کعبہ بنانے لگے ہیں۔ اس ساقی نے ایک ایسی تہذیب و تمدن کو متعارف کروایا ہے جو مسلمان اقوام سے بت گری کروانے لگی ہے۔ ایسے تو یہ اسلامیوں سے کئی بت ترشوا چکی ہے، لیکن اس امت مسلمان سے عہد حاضر کا جو اچھوتا بت تشکیل کروایا ہے اس بت کا نام وطن ہے۔ اس ننگے بت کو پہنانے کے لیے لباس اس کپڑے سے بنتا ہے جو بیک وقت مذہب کا کفن بن جاتا ہے۔ یعنی موجودہ تصورات کے مطابق وطن پرستی کا مطلب یہ ہے کہ تم لاشعوری طریقے سے اپنے مذہب اسلام کو کفن میں لپیٹ کر دفن کر دیتے ہو۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وطن کا یہ بت جسے تم نے نام نہاد جدید تہذیب کے نام سے تراشا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہی بت دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تم نے شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ کو ہی فرقے سمجھا ہوا ہے۔ وطن کا یہ بت تمہیں رنگ، نسل، علاقے، جغرافیے، زبان وغیرہ کی بنیاد پر تقسیم کر کے 50 سے زیادہ ملکوں میں بانٹ کر وطن پرستی کے نئے فرقے بنا چکا ہے۔ تمہیں قرضوں میں جکڑ کر اپنی شرائط مسلط کر کے تمہیں غلامیوں کے جالوں میں پھانس چکا ہے، اور تم اس حرکت سے نہ صرف لا علم ہو بلکہ اپنی بربادی پر خوش و خرم ہو، جبکہ اسلام کا درس تو یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی مخلوق اور ایک آدم کی اولاد ہو۔ تمہاری قومیت کی بنیاد توحید اور شرک کی تقسیم سے بنتی ہے۔ تم سب مسلمان ممالک کا صرف اور صرف ایک دیس اسلام ہے۔ اس کے علاوہ سب تقسیموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا ہے۔ تمہاری قومیت یعنی نیشنلٹی کی ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے جو مصطفیت ہے۔ اے مصطفیو، اپنے تمام ملکوں کا ایک سربراہ، ایک ڈیفنس، ایک خارجہ پالیسی، ایک کرنسی بنا کر اس یہودی تہذیب کے وطنیت کے بت کو توڑ کر مٹی میں دفن کر دو۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظار دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اگر مسلمان خود کو کئی ممالک کے مقامات کی حدود میں قید کریں گے تو تباہی ان کا مقدر ہوگی۔ انہیں تو اس دنیا کے سمندر میں مچھلی کی طرح آزاد ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کے مسلمان ممالک تمام مسلمانوں کے لیے ویزا کی پابندی ہٹا لیں۔ وطن پرستی
اس تہذیب کا ایک شرک ہے جس کی قید سے ہجرت اختیار کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس دور میں اپنے نبی کی سچائی کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ موجودہ سیاست میں وطن کا جو محدود تصور ہے اس میں اور جس عظیم وطن کی بات حدیث میں بیان ہوئی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ دنیا کی قوموں میں دشمنی کی بنیاد وطن ہی سے ہے۔ یہ کھیل رچا کر دراصل تجارت کی آڑ میں لوٹ کھسوٹ کرنا مقصود ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے سیاست جیسی اعلیٰ چیز کو جھوٹ کا پلندہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے قوموں کو قرضوں میں جکڑ کر کمزور بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آزادی کو ان کے پاس گروی رکھ کر ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن جائیں۔ یہی وہ بت ہے جو مسلمانوں کو قومیتوں کے فرقوں میں بانٹ رہا ہے۔ یہی وہ بت ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات۔ عربوں کے ذکر میں عشق الہی کی تپش ٹھنڈی پڑ گئی تو یہ مشاہدہ حق کی صلاحیت سے خالی ہو گئے، اور عجمیوں کے فکر میں رب کا عشق ماند پڑنے سے تخیل کی قوت باقی نہ رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ امت جو عرب و عجم پر مشتمل ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ عرب کے ذاکرین حق کے مشاہدے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور عجم کے مفکرین اپنی سوچ سے اللہ اور کائنات کو جوڑ کر وجود حق کو علمی طور پر ثابت کرنے سے عاری ہیں۔ اس وقت پوری امت ایک کھوکھلے پن کا شکار ہو چکی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب اہل عرب تذکیر کرتے تھے تو ما سوی اللہ ہر مادی شے سے جڑے ہوئے معبودوں کا تصور ان کے ذکر کے سوز سے جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ ان کی نظر ہر مادی چیز کے وجود کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھتی تھی، اور وہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ریفرنس کے بغیر دیکھنے کے عادی نہ تھے۔ اب ان کا ذکر مادی اشیاء میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے محجوب ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نظر مادی جسم کی نظر ہے اور وہ روح کی نگاہ سے ناواقف ہو گئے ہیں۔ روحانی نگاہ کی نایابی نے انہیں نظریات و افکار کی ظاہری سطح پر محدود کر دیا ہے، اور وہ یہودیوں کے نئے افکار کی گہرائیوں میں پوشیدہ پرانے افکار کو واپس روبہ عمل لانے کی ابلیسی نیت اور سازش کے پردے کو آگ لگانے کے سوز کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اے اہل نظر، ذوق نظر تو خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اور جب دین اسلام عجم میں آیا تو عجمیوں نے عشق خدا میں ڈوب کر اپنے فکری معیارات پر جب اس دین مبین کو پرکھا تھا تو عقل و خرد کی نہ سلجھنے والی گتھیاں حل ہو گئی تھیں، اور ان کی فکر نے دین کی سربراہی میں کائنات کی وحدانیت کے تخیل کو کلی طور پر حاصل کر لیا تھا، مگر آج ان کے قلب و نظر روح کے وجود کا انکار نما اقرار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے تخیلات کے پنچھی کے پر کٹ گئے ہیں۔ اب تو یہ عجمی افکار کے نام پر توہمات کا تمار لے کر گھوم رہے ہیں جس کا موجودہ فکر و فلسفہ و نظریات سے کوئی زندہ تعلق نہیں ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ لہٰذا اب پستی کی حالت یہ ہے کہ عرب کے اہل ذکر میں
سوز کا اتنا فقدان ہو گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کائنات کے مشاہدات سے خالق کی رضا اور منشا تک پہنچنے کی صلاحیت سے عاری اور اس کی آرزو سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور عجم کے مفکرین کی فکر میں وہ سازگاری باقی نہ رہی کہ وہ سوچ و بچار کے نتیجے میں موجودہ دور کے فکری نظریات کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کسوٹی پر پرکھتے اور اس کا تجزیہ کر کے کھوٹے کھرے کی پہچان کر سکتے۔ دراصل اس شعر میں علامہ صاحب کا اہل حق سے یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں عرب کے ذاکرین کی وہ روح زندہ کریں کہ جس سے ذکر میں ایسا سوز پیدا ہو جو مادی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے جلا کر راکھ کر دے اور تمہیں مشاہدات حق کے اعلیٰ ترین مقامات سے آشنا کر دے، اور تمہیں یہودیوں کے پھیلائے ہوئے جال کی حقیقت کا پتہ چل جائے، اور تم اپنی نسلوں کو ان کی تباہی سے بچا سکو، اور تمہارا فیض ایسے جاری ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے دیوانوں کو ان کی منزل کی طرف رہنمائی ملے۔ جبکہ علماء حق سے علامہ صاحب نے اس شعر میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے مقام پر فائز کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے طلباء کے مادی جسم میں اللہ کی روح کو بیدار نہیں کر سکتے تاکہ وہ قرآنی فکر کی روح کی کسوٹی پر موجودہ علوم کو پرکھ کر ڈارون کے نفسیاتی میدان میں نظریہ ارتقاء، فرائیڈ کے جنسی نظریات، میکاولی کا سیاست میں نظریہ وطنیت، مارکس کا معاشی نظریہ سوشلزم وغیرہ کو رد کر کے ایسے صحیح نظریات پیش کرتے جو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یورپ میں بھی قابل عمل ہوتے اور نوع انسانی کفر و الحاد کے گہرے گڑھوں میں گرنے سے محفوظ ہو جاتی۔ اب بھی وقت ہے، پورا یورپ بالخصوص اور پوری نوع انسانی ان نظریات کے تجربے کر کر کے تنگ آ چکی ہے۔ انہیں آج کی ذہنی اور علمی سطح کے مطابق متبادل عادلانہ نظام زندگی فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ دجلہ و فرات دونوں دریا بل کھاتی ہوئی زلفوں کی طرح بہہ کر اب بھی مسلمانوں کو دعوت جہاد دے رہے ہیں، لیکن آج سرزمین حجاز کا قافلہ حسین کی قیادت سے خالی ہے، باوجود اس کے کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات اپنی جگہ پر ویسے ہی بہہ رہے ہیں جیسے کہ جب کربلا کا میدان سجا تھا اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور جانثار ساتھیوں سمیت قربانی پیش کی تھی، ویسے ہی حق و باطل کا میدان آج بھی سجا ہوا ہے جو پکار پکار کر اپنے عاشقوں کو مر مٹنے کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ اور اس راہ حق میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو، لیکن تہذیب حاضر کی حق و باطل کی رزمگاہ سج جانے کے باوجود اس کے سامنے بغاوت کر کے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آج اسی امت مسلمہ کے قافلے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر کے باطل نظاموں کے رکھوالوں کو چیلنج کر سکے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جو دین اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات مان کر اس کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام کو قابل عمل سمجھتے ہوئے دین کی سربلندی کے جذبے سے سرشار ہیں، مگر اس کام کو کرنے کے لیے اپنا تن من دھن بچا کر رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے کسی من انصاری اللہ کی پکار پر لبیک کہا ہے کہ نحن انصار اللہ۔ اگر سمجھو تو اسلام کی جد و جہد میں آپ کا ایک مقام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اسلام کا بول بالا ہو تو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنت، اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اس راستے میں قربان کرنا ہوگا، یہاں تک کہ وقت آنے پر حضرت حسین کی پیروی کرتے ہوئے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کا دائے تصورات۔ دراصل عقل،
دل اور آنکھ کا پہلا مرشد حب الہی ہے۔ اس لیے اللہ کے عشق میں جذب ہوئے بغیر شریعت اور دین کی حیثیت تصورات کے ایک بت خانے کی مانند ہے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اپنی روح کے وجود کو سمجھے بغیر اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق استوار کیے بغیر شریعت کی تعزیریں اور دین الہی کے نظام کی سربلندی کی باتیں ایسی محسوس ہوں گی کہ جیسے یہ کسی انسان نے اپنے خیالات و تصورات کے صنم قدے میں بیٹھ کر گھڑی ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا وجود بھی مشکوک ہی لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اس دور کے مسلمان حکمران دین و شریعت کے اصولوں پر جمہوریت اور وطنیت کے نظریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ صاحب نے مسلمانوں کے مرض کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عقل بے لگام ہو گئی ہے، جو عشق الہی کو اپنا راہبر ماننے کی بجائے یہودیوں کے نظریات کو اپنا امام سمجھے ہوئے ہے۔ ہماری نظر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے خالی ہو چکی ہے، جو معاشرتی معاملات کی گہرائی تک دیکھنے کے لائق ہی نہیں رہی، اور ہمارا دل جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روح کا گھر تھا، ہم نے یہاں سے اس روح کو نکال کر باہر کر دیا ہے اور اپنے حیوانی جسم کو کل مان کر اس میں دنیا کی محبت کو داخل کر لیا ہے۔ قلب حب خدا سے خالی ایک خلا کا پیکر ہے۔ نظر سطحی اشیاء کو دیکھنے والی اینک بن گئی ہے، اور عقل حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی سے محروم ہو کر ایک پروگرامڈ کمپیوٹر کی طرح کام کرنے والی مشین بن کر رہ گئی ہے۔ عشق رب نہیں ہے تو ہم نام کے مسلمان ہیں، اور ہماری اسلام سے وابستگی صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہماری عبادات محبت خدا سے خالی ہیں۔ ہم مسلمان صرف آخرت کے لالچ کی وجہ سے ہیں۔ ہماری نماز، روزہ، حج اور قربانی کے جذبے محرکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر دکھاوا، خود نمائی اور لالچ شامل ہے۔ یعنی ہمارے اعمال عشق کی روح سے خالی وہ جسد ہیں جن میں حقیقی روحانی زندگی کی کوئی رمق نہیں۔ عشق کی زندگی ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے دین کے خلاف دنیا بھر میں بغاوت ہو رہی ہو اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اپنے دنیاوی دھندوں میں خوش و خرم ہوں۔ یہ عشق کی عدم موجودگی ہے جس کی وجہ سے شریعت اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ محبت خدا اور عشق رسول نہیں ہے، بلکہ ہمارے خیالات کے تراشے ہوئے بت ہیں جن سے ہم نے دنیا میں سربلندی اور آخرت میں کامیابی کی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ابراہیم علیہ السلام کا سچ رب سے عشق پر قائم ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی خدا سے عشق پر استوار ہے، اور بدر و حنین کے مارکے میں کٹنے والی گردنوں کے شہداء اللہ کے عشق کی وجہ سے سرخ رو ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سراپا صدق عشق کی وجہ سے تھے۔ انہوں نے کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اپنے رب کو نہ صرف پہچانا بلکہ ہر غیر اللہ کو رد کر کے علل اعلان اس کی نفی کی، اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچے عشق کی خاطر آگ میں زندہ جل جانے کی سزا قبول کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی عشق سے سرشار تھا۔ اپنے مقام صبر میں حرم کی وہ داستان رقم کر گئے جو غریب و اجنبی بھی ہے اور سادہ و رنگین بھی، جبکہ باطل کے لیے صرف ایک ہاں میں ان کی اور اہل بیت کی زندگی کی ضمانت تھی، مگر اپنے والہانہ عشق الہی پر صبر کی بنیاد پر آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کی فرما برداری کبھی بھی جائز ٹھہرے۔
اور یہ سچا عشق ہی تھا جو مسلمانوں کو مکی دور میں پرامن جد و جہد کرتے کرتے ہجرت مدینہ اور پھر غزوہ بدر کے تاریخ ساز مارکے تک لے گیا، جہاں سے غلبہ اسلام کے لیے مسلح جد و جہد کا آغاز ہوا۔ اور یہ عشق ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے سن 2 ہجری سے سن 9 ہجری تک 8 سال کے قلیل عرصے میں انتہائی تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہوئے تنگ دستی اور بھوک کی کیفیت میں 28 غزوات اور 57 سرایا یعنی کل 85 مارکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں شمولیت کی، اور غزوہ حنین کے فیصلہ کن مرحلے میں اس جد و جہد کو داخل کر دیا جس کے نتیجے میں بالآخر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی غلبے کی تکمیل ہوئی۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودیں بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ دیکھتے رہیں، شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔